بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے دکاندار کو پیسے دیے اور جلدی سے شاپنگ بیگ اٹھا کے سیما کے پیچھے بھاگی۔ ہوا کے گھوڑے پہ سوار رہتی ہے یہ لڑکی، اس کے ساتھ شاپنگ پہ آنا خودکشی کے برابر ہے۔ جب تک پوری مارکیٹ نہ پھر لے تب تک اسے چین نہیں آتا۔ مارکیٹ کی پہلی شاپ میں گھستی ہے اور آخری شاپ سے نکل کے گھر کا راستہ پکڑتی ہے۔ چل چل کے میرے تو پاؤں دکھ رہے تھے اور وہ ایک کے بعد ایک شاپنگ بیگ مجھے پکڑا کے آگے نکل جاتی۔ میں تو خالہ کی وجہ سے آ گئی، ورنہ تو توبہ ہے جو میں کبھی آؤں۔ میں اندر ہی اندر غصے سے تل ملا کہ اسے کوستی جا رہی تھی اور وہ مجھ سے 10 قدم آگے چل رہی تھی۔ میں نے اسے کپڑے کی ایک دکان میں گھستے دیکھا۔ آہستہ آہستہ چلتی میں بھی اس دکان کے اندر آ گئی۔ بھیا مجھے سفید رنگ میں کوئی سوٹ دکھائیں جس پہ کڑھائی ہو سکے، سیما دکاندار سے مخاطب تھی اور میں جا کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دکاندار نے وہاں کام کرنے والے ایک لڑکے کو آواز دی۔ تھوڑی دیر میں وہ مختلف اقسام کے سفید کپڑے کے کچھ تھان ہمارے سامنے رکھنے لگا۔ وہ کپڑے کی کوالٹی چیک کرنے لگی اور مجھ سے مشورہ کیا کہ کون سا لینا چاہیے۔ تھان اوپر نیچے کرتے اس کی نظر ایک سفید کٹے ہوئے پیس پہ پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ پیس ہاتھ میں لیا اور میری طرف اشارہ کر کے بولی، یہ دیکھو کیسا ہے، شاید پورا سوٹ ہی کٹا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنی رائے دے پاتی دکاندار ایک دم گھبرا گیا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں اور اس نے گھبرا کے وہ فوراً سے پیس اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور بولا، باجی اسے رہنے دیں، یہ دیکھیں۔ ہم دونوں ہی دکاندار کے اس رویے پہ بہت ہی زیادہ حیرت زدہ تھے، مگر میں پھر بھی چپ رہی۔ لیکن وہ بضد تھی کہ اسے یہی کپڑا دیکھنا ہے اور اسے وہی کپڑا لینا ہے۔ دکاندار نے اس کی ضد کے آگے مجبور ہو کے آخر اسے بتایا کہ باجی وہ آپ نہ لیں، وہ کفن کا کپڑا ہے، غلطی سے آ گیا۔ دکاندار کے اس جواب کو سن کے ہم دونوں کے چہروں کے ہی رنگ اڑ گئے۔ اگلے ہی لمحے وہ بیگ اٹھا کے دکان کے باہر تھی۔ میں نے آواز دی، ارے رکو، مجھے تو آنے دو۔ دکاندار بھی آوازیں دینے لگا، باجی بات تو سنیں، باجی بات تو سنیں، مگر اس نے کسی کی نہ سنی۔ میں نے اسے اتنا پریشان کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ بہت ہی تیزی سے چل رہی تھی۔ میں لگ بھگ بھاگتی ہوئی اس سے جا ملی۔ راستے میں اسے بہت تسلیاں دیتی رہی کہ اتنی چھوٹی سی بات پہ تم پریشان ہو رہی ہو۔ اس نے میری کسی بات کا جواب تک نہ دیا۔ گھر جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سارے شاپنگ بیگ خالہ کو پکڑائے اور اس کی اس حالت کا احوال کہہ سنایا اور پھر میں اپنے گھر چلی گئی۔ اگلی صبح امی نے میرے اوپر سے کمبل ہٹا کے جلدی سے اٹھایا۔ امی کے اس طرح اٹھانے پہ میں ایک دم سے گھبرا گئی۔ اتنے میں نے دیکھا امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں ہڑبڑا سی گئی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ کچھ بتائے بنا ہی وہ مجھے خالہ کے گھر لے گئیں۔ وہاں پہنچتے ہی میرے پاؤں تلے سے تو جیسے زمین ہی سرک گئی۔ سیما اب اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ میں گھٹنوں کے بل اس کی لاش کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ پتہ چلا کہ اس کی دماغ کی نس پھٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں میرے اندر سے ایک چیخ نکلی اور اس کے بعد میں اپنے ہوش میں نہ رہی۔ جب ہوش آیا تو امی آخری دیدار کے لیے مجھے اس کے پاس لے گئیں۔ کل جو سفید کفن دیکھ کے اس سے دور بھاگنے کی کوششیں کر رہی تھی، آج وہی سفید کفن اس نے لپیٹ لیا تھا۔ انسان اس دنیا میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا اس کے کفن کا کپڑا بیچنے کے لیے بازار میں آ گیا ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کی نیو اپڈیٹ کے لیے اسے سبسکرائب کیجیے۔